الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنی رشدی وأعذنی من شر نفسی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں بنی اسرائیل کے حوالے سے آیات چل رہی ہیں اور ان کو پڑھ رہے ہیں۔ آج کی آیات جو ہیں وہ کل کی آیات کا اگلا حصہ، جس میں خاص واقعے کا البقرہ گائے کے واقعے کا ذکر ہو رہا تھا، وہی آیات جو ہیں آگے کنٹینیو ہیں۔ تو آیات نمبر 70 سے 73 تک آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے۔ پہلے ہم تلاوت کر لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها۔ قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون۔ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ جی، آیات آپ کے سامنے ہیں، اور ان آیات میں ہم گزشتہ جو آیات پڑھی تھیں گائے کے واقعے کے حوالے سے، انہی کو ہم آگے دیکھیں گے۔ پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے بنی اسرائیل جو تھے، جب ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے پھر آگے سے کیلو کال یعنی فضول قسم کے سوالات اور بحث جو تھی وہ شروع کر دی۔ تو ایک اور انہوں نے مزید جو تھا سوال جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا، کہ یہ ہم گزشتہ آیات میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ والا حصہ، کہ انہوں نے کہا دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے۔ ما ہیا، کیسی ہو وہ، ما کیسی ہو، وہیا وہ، ان البقرہ بے شک گائیں،
بقرہ جو ہے جو گولتا کے ساتھ آتی ہے وہ واحد ہے، بقرہ جو گولتا کے بغیر ہے یہ جمع ہے، ٹھیک ہے. اس کی واحد جو ہے نا بقراتن جو ہے جو گولتا کے ساتھ آتی ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے یہ اس کی جمع ہے بقراتن کی. ان البقرہ بے شک گائیں، تشابہ مشتبہ ہو گئیں، ملتی جلتی ہو گئیں، علینا علی علیہ حرف ہے نا اور اس کے ساتھ نا لگا ہوا ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، یہ جو نا ہے یہ ہم کے لیے آتا ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، کہ انشاءاللہ کا مطلب اگر چاہا اللہ نے، لمہتدون البتہ راہ پا لینے والے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی راستہ نکال لیں گے. لمہتدون البتہ کرنے والے ہیں یا راہ پانے والے ہیں. قال کہا، انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃن ایسی گائے ہو، لا ذلول. اب ایک اور جو کنڈیشن جو ہے ان کے اوپر جو لگ گئی کیا ہے کہ لا ذلول، ذلول کہتے ہیں کہ ہل چلانا، ہل چلانے کے لیے جس جانور کو سدھایا جاتا ہے اس نے کھیت میں جو ہل چلانا ہوتا ہے اس کو اس کے لیے ذلول کا لفظ آتا ہے کہ سدھائی گئی نہ ہو. لا ذلول یعنی سدھائی ہوئی نہ ہو کہ وہ ہل چلائے. تثیر الارض، تثیر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، تثیر الارض کہ زمین کو پھاڑے. کہ جب ہل چلایا جاتا ہے تو زمین جو ہوتی ہے اوپر نیچے کی جاتی ہے نا، اوپر والی نیچے ہو جاتی ہے، نیچے والی اوپر ہو جاتی ہے، تو زمین کو پھاڑا جاتا ہے. تو وہ گائے جو ہے لا ذلول نہ سدھائی ہو کہ وہ ہل چلائے، تثیر الارض زمین کو پھاڑنے والی ہو، ولا اور نہ تسکی. تسکی جو ہے یہ پیچھے بھی ہم نے جو لفظ پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جب وادی تی میں جہاں پر بات آتی ہے نا کہ ان کو کہا کہ پتھر پہ عصا مارو تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ کے، تو استسقاء کا لفظ آتا ہے نا پانی مانگنا. تو تسکی جو ہے یہ مضارع ہے تسکی کہ وہ پلانے والی ہو، الحرث کھیتی کو، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، اسی سے حارث ایک نام ہوتا ہے وہ کسان کے معنوں میں بھی آتا ہے حارث. تو تسکل حرف پلانے والی ہو کھیتی کو، یعنی کہ وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیتوں کو جو پانی دیا جاتا ہے ابھی بھی گاؤں وغیرہ میں یہ والا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جس کو رہٹ بولتے ہیں. اور وہ ایک جانور بیل یا گدھا بھی لگایا ہوتا ہے، بعض دفعہ اونٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ اس کو اس کی آنکھوں پہ انہوں نے آنکھیں کور کی ہوتی ہیں کیونکہ اس نے گول گول ہی گھومنا ہوتا ہے. تو وہ اس کے گرد گول گول گھومتا جاتا ہے اور وہ وہاں سے نیچے سے وہ پانی جو ہے وہ ایک ڈول لگے ہوتے ہیں گول، تو وہاں سے پانی آتا جاتا ہے اور وہ آگے جو چھوٹی چھوٹی وہ پانی کے لیے جو انہوں نے جگہ بنائی ہوتی ہے وہاں پر اس میں وہ پانی جاتا جاتا ہے اور کھیتوں کو پانی ملتا رہتا ہے. تو وہ اس مقصد کے لیے نہ ہو، یعنی کہ پہلا کیا ہے کہ انہا بقرۃ لا ذلول، ان کے نہ وہ سدھائی گئی ہو، یا اس کو جہاں پر وہ ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ جوتی جائے، اور تثیر الارض کے وہ زمین کو پھاڑے یا زمین میں ہل چلائے، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ کھیتی کو پانی پلانے والی ہو یا وہ رہٹ چلانے والی ہو. ٹھیک ہے، دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں. مسلمتن، پھر ایک اور کیا بات کر دی، مسلمتن صحیح سلامت ہو، صحیح سلامت ہو یعنی کہ ٹھیک ٹھاک ہو، فزیکلی دیکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہو. لا شیعتا
کوئی عیب یا داغ نہ ہو. ٹھیک ہے، یعنی کیا ہوتا ہے نا جانوروں کے اوپر ان کے اسکن کے اوپر پیچز بھی ہوتے ہیں مختلف کلرز کے، تو وہ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے کتنی کنڈیشنز ہو گئے، کتنی سخت کنڈیشنز ہو گئی اور مشکل ہو گئی ایسی گائے تلاش کرنا. تو لا شیعتا، کوئی اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، فیہا اس پر. قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے کہا، الآن اب لائے ہو، الآن اب جئت لائے ہو، الآن اب جئت لائے ہو بالحق، حق کو. یعنی کہ آپ اتنی کنڈیشنز سن کے تو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو کیا پہلے وہ کوئی غلط بات کہہ رہے تھے؟ یہاں سے ان کی مینٹیلٹی کا اندازہ ہوتا ہے. تو ان کو موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اب آپ حق لے کر آئیں. فَذَبَحُوهَا، پس ذبح کیا اس کو. ہاں کی ضمیر جو ہے گائے کی طرف، کہ گائے جو ہے مؤنث ہے. وَمَا، اور نہ، کادو تھے وہ، یفعلون کہ وہ کرتے، کادو کہ وہ قریب تھے، کہ نیت تو ان کی نہیں تھی، جس طرح کی ان کی حرکتیں تھیں اور جو کام تھا، بس اب ایک چیز اب ان کے اوپر وہ پڑ گئی اور پھر اس سے اب نکلنا مشکل ہو گیا، تو پھر انہوں نے کہیں جا کر جو ہے نا اس کو کر دیا. اگر کرنے والے ہوتے تو پہلے ہی کر لیتے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب قتل کیا تم نے، نفسن ایک نفس کو، ایک جان کو. فَادَّارَأْتُمْ، پس تم جھگڑنے لگے آپس میں، یا ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب بہتر ہے کہ تم ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. یعنی کہ اس کا الزام جو تھا ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، مان نہیں رہے تھے کہ کس نے کیا ہے. فَادَّارَأْتُمْ، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، فیہا اس کے بارے میں. واللہ، اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، مخرجن نکالنے والا تھا. یہاں پر آپ نے ہم نے جو پڑھا تھا اسم فاعل اور فاعل اور اسم مفعول اور مفعول، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ میم ہو شروع میں، اس کے اوپر ضمہ ہو، اور را کے نیچے جو آخری لفظ حرف سے پچھلا حرف ہے، یعنی سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے، اس کے نیچے اگر زیر ہو تو وہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آخری لفظ سے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو وہ مفعول ہوتا ہے. تو مخرجن نکالنے والا تھا. ٹھیک ہے، یہ جو اس کا جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، نکالنے والا تھا، یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ آپ یہی کریں گے کہ جس میں نکالنے والا تھا، اس میں یہ واضح رہے کہ یہ ترجمہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے واللہ، اور اللہ نے مخرجن نکال لیا، یہ نہیں آپ کریں گے. ٹھیک ہے، فعل نہیں ہے، یہ اسم ہے. مخرجن جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. مخرجن نکالنے والا تھا، ما کنتم جو تھے تم، تک تمون تم چھپاتے. ٹھیک ہے، لفظ پہلے بھی گزر چکا ہوا ہے. کتمان حق، کہ حق کو چھپانا کہا جاتا ہے. قتما، قتم جو کہتے ہیں نا، وہ جو رضائی میں روئی اور جو اوپر کا کور کے درمیان میں ایک جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی قتم کہتے ہیں. تو چھپ جاتا ہے نا وہ. فقلنا، پس کہا ہم نے، اضربوہ مارو اسے، اضربو مارو، ہو اسے، اضربوہ مارو اسے، ببعضھا اس کے بعض حصے سے، ببعضی بعض، ہا اس کے، کس کے؟ ہا کی ضمیر جو ہے وہ گائے کے طرف جاری ہے. ببعضھا گائے کے بعض حصے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہا کی ضمیر اس کی طرف جاری، اس لیے آپ ترجمے میں یہ بریکٹ میں بے شک لکھ دیں گے، ویسے بھی لکھ سکتے ہیں گائے کے بعض حصے سے. کذالک، اسی طرح،
یحیی زندہ کرتا ہے، اللہ اللہ. اب یہاں پر یحیی جو ہے نا، ہم اس کا ترجمہ وہ زندہ کرتا ہے اس لیے نہیں کر رہے کہ آگے جو ہے جو فاعل ہے نا وہ موجود ہے، تو پھر فاعل کا نام لیا جائے گا نا، یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے. تو اگر فاعل موجود نہ ہو تو پھر وہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو اب کیونکہ فاعل موجود ہے اس وجہ سے فاعل کا نام لیا جائے گا. یحیی اللہ اللہ زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو، ویوریکم رعا کہتے ہیں دیکھنا، یہ گزرا ہوا ہے پہلے بھی. ویوریکم اور وہ دکھاتا ہے، کم تمہیں، ویوریکم اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتی ہی آیاتی ہی اپنی نشانیاں. ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تم عقل کرو، تم سمجھو، تم عقل سے کام لو. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی آیات. اور کل بھی ہم نے اس ٹاپک پر بات کی تھی کہ غیر ضروری سوالات جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یہ ناپسندیدہ کام ہے. سوال برائے سوالات، محض سوالات، اس میں کوئی سیکھنے کا کوئی ایلیمنٹ نہ ہو. اور اس چیز کی بڑی کثرت جو ہے وہ آج کل ہمیں نظر آتی ہے کہ اگر آپ دین کی بات بھی کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کریں تو آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص جو کوسچن پوچھ رہا ہے کیا وہ علم سیکھنے کے لیے پوچھ رہا ہے یا بس ایسے ہی کرنے کے لیے، حجت بازی کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے. تو غیر ضروری سوالات کرنے سے منع کیے. یہ گائے کا جو واقعہ ہے اس میں ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے. تو کل میں نے آپ کو ایک حدیث بھی سنائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اس پر زندگی میں حج فرض ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی کہ مالی اور جسمانی استطاعت اگر ہے تو زندگی میں حج فرض ہے. تو ایک آدمی نے پوچھا تھا کیا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا تھا، اور 3 دفعہ جب اس نے پوچھا تو پھر یہ کہا کہ جس بات سے منع کروں، اگر میں جو اس کے بارے میں اس ٹائم ہاں کہہ دیتا تو تم لوگوں پر یہ فرض ہو جانا تھا، ہر سال حج فرض ہو جانا تھا. اور پھر کیا کہ جس بات سے میں منع کروں وہ مت کرو، اس کو لے لو اس حکم کو، اور جس کا حکم دوں تو اس کو حسب استطاعت کر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک دفعہ ایک کام کہہ دیا اس کو، ہر بندے کی بعض دفعہ کسی ڈفرینٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگز ہوتے ہیں تو اس حساب سے لے لیا کرو. زیادہ تفاصیل میں جانا عموماً اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ عمل نہیں کرے گا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں، بہت ہی زیادہ، تو پھر کیا ہے کہ وہ پھر عمل کرنا ویسے ہی مشکل ہو جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، عبداللہ بن عمر جو تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی عمل میں بہت آگے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اتنا آگے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر کرتے تھے تو جس جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے ہوتے تھے، یعنی کہ جب چلتے تھے اس ہی قدم کے اوپر یہ چلتے تھے، اسی راستے پہ چلتے تھے. بعد میں بھی جو بھی یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر قمیض کا بٹن کھلا ہوا ہے تو عبداللہ بن عمر جب اس حدیث کو بیان کرتے تھے تو وہ بھی اپنی قمیض کا بٹن کھول کر بیان کرتے تھے، یعنی کہ اس حد تک فالو کرتے تھے عبداللہ بن عمر. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وتر کی نماز واجب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اس نے دوبارہ پوچھا تو فرمایا کہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پڑھی اور تم پوچھ رہے ہو کہ واجب ہے یا سنت ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ آج کل ان چیزوں کے اوپر کتنی بحث ہوتی ہے. ہم بہت ساری چیزوں کو محض اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سنت ہے. ہمیں سنت کا درجہ ہی نہیں پتہ کہ سنت ہے کیا، سنت کہتے کسے ہیں. اگر ہم سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کی پیروی کریں گے؟
پھر ہم یہاں اپنے نفس کی پیروی کریں گے، یہاں شیطان کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دے کر بھیجا، ان کو معلم بنایا، اور کتاب اگر محض دینی ہوتی تو کتاب کو تو ویسے ہی اتار دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دکھایا، ایک راستہ بتایا کیوں ایک ایک چیز جو ہے وہ پریزرو ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیں کہ کھانا کس ہاتھ سے کھایا جائے گا، جوتا کس طرح سے پہنا جائے گا، واش روم کیسے جائے گا، زندگی کے کتنے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں چیزیں جو ہیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں، کہ جب ہم اس راستے پر عمل کریں گے تو وہ عمل قبولیت کا ہی شرف اس وقت ملے گا جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عمل کے مطابق ہوگا، اور فتنوں میں جانے کا اتنا ہی خطرہ کم ہو جائے گا جب ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنا پھر ہم سنتوں سے دور ہوتے جاتے ہیں، بدعات میں اتنا ہی پڑتے جاتے ہیں، فتنوں میں اتنا ہی پڑ جاتے ہیں۔ جب سنت کے اوپر پیروی، سنت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، سنت کی پیروی نہیں کی جائے گی، تو پھر دوسرے راستے تو کھلیں گے۔ پھر انہوں نے یہی کہا کہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ بھی انہوں نے تو پڑھی ہے، تم میرے سے یہ پوچھ رہے ہو تو بات تو واضح ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سامنے ہے۔ اسی طرح ہی کوفی جو تھے، ان کے بارے میں بھی پوری ہسٹری ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے شہید کیا تھا، یہ سارا واقعہ آپ کو کافی حد تک پتہ ہوگا۔ تو کوفیوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا، اور تو کوفہ بعد میں کبھی، تو کوفہ کے ایک آدمی نے ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ہی پوچھا ہے کہ کیا حالت احرام میں مچھر کو مارا جا سکتا ہے؟ اب آپ یہ کویسچن کی نوعیت دیکھیے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا اور سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خاص ایک بولا تھا، محاورہ بولا تھا، جو اس ٹائم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی کہ مجھے ملے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اتنا بڑا تو گناہ کر لیا، اور اس کے بعد ایک معمولی سی چیز کے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں۔ ایک انسان کو، اور انسان میں سے بھی مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شخصیت ہے کہ اتنا بڑا گناہ کر کے اور پوچھ رہے ہیں کہ جی مچھر کو مارا جا سکتا ہے، تو یہ وہی لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بحثوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اصل میں کام کیا ہے کرنے والے۔ تو کیلو کال یعنی کہ ایسی بحث و مباحثہ، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بنی اسرائیل کا یہی رویہ تھا، ہم نے پڑھا اس گائے کے واقعے میں یہ چیز واضح ہو کے سامنے آئی، اور اس کے علاوہ بھی مزید بھی ہم بنی اسرائیل کے جب بھی واقعات آئیں گے اور آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر ان کا یہی رویہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے برعکس جب ہم صحابہ کا رویہ دیکھتے ہیں تو کیا ہمارے سامنے آتا ہے؟ سمیعنا و اطعنا، میں نے سن لیا، میں نے مان لیا، کوئی دوسری بات ہی نہیں کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جو تھے، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب وہ اسی وقت اسی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے، انہوں نے ایک قدم بھی نہیں آگے بڑھایا، حالانکہ اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھی کہ مطلب ایک مناسب جگہ تلاش کر کے بیٹھ جاؤ، لیکن اطاعت اور اتباع کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اس چیز کو بھی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائیں۔ ایسے ہی تو نہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا، صحابہ کا ایسے ہی تو یہ درجہ نہیں ہے، اور آج لوگ کتنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں تو صحیح صحابہ کے بارے میں کہ ان کا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، تو وہ اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اور ہم لوگ کتنے ہی معاملات میں آج اپنی عقل کو، ریشنلزم کو کتنا اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، قرآن تو خود کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن دین جو ہے وہ ان چیزوں سے اوپر ہے۔ وہی جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے، یاد رکھیے گا، وہی جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، عقل کو وہی کے تابع کرنا ہوتا ہے. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ تو اگر ہم ہر چیز کے اوپر صرف ریشنلزم کو اور عقل کو لے آئیں تو پھر آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے عقل سے. جیسے کہ علی رضی اللہ کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب ہم جو مسح کرتے ہیں نا وضو کے دوران، ساکس اگر پہنی ہوئی تو جو اس کے اوپر یا جوتوں کے اوپر جو مسح ہو جاتا ہے، تو اس بارے میں نے کہا تھا کہ عقل تو مجھے یہ کہتی ہے کہ جوتوں کو نیچے سے صاف کیا جائے. بھی نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے تو مسح تو پھر نیچے سے کرنا چاہیے کہ جوتا صاف ہو جائے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا اور میں ایسے ہی کروں گا. تو بات یہ ہے کہ پیروی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ملت ابراہیمی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ابراہیم پہ رکھا، اور دین ابراہیمی جو ہے وہ اس چیز کی بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مانا. کتنے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، کتنے بڑے بڑے امتحان آئے، والدین سے آزمایا گیا، اولاد سے آزمایا گیا، کہاں کہاں آزمائے گئے، اور ہر ایک جگہ کے اوپر ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی صفت بیان کی ہے. تو ایک دفعہ ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے پوچھا کہ مجھ پر کیا فرض ہے. کہ بدو ہوتے تھے جو شہر کے نہیں دیہاتی لوگ ہوتے تھے تو وہ آیا اور اس نے آ کے پوچھا کہ مجھ پر کیا فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتا دیے، اور پھر کہا کہ اس کے علاوہ مزید جو بھی اگر کچھ کرو گے تو وہ دل کی خوشی، کہ نفل جو ہے نا، نفل جو ہیں جتنی بھی عبادات ہیں وہ دل کی خوشی کے ساتھ ہے. وہ اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر آپ کو بوجھ لگ رہا ہے نا نفل نماز پڑھنے کا یا اس کا روزے کا، تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. نفل تو ہے ہی وہ کہ جو آپ خود سے اپنی خوشی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود سے کریں، تو وہ نفل کا درجہ رکھتا ہے. تو باقی انہوں نے کہا کہ وہ تو دل کی خوشی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ میں نہ فرائض کی بات کی، اس نے کہا کہ میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. جو فرائض جو ہے نا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ مطلب اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، یعنی کہ میں محض جو فرائض ہے نا صرف وہ پورے کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ بندہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ایک اور واقعہ ہے، غزوہ خیبر کا ہے یا مجھے بھول رہا ہے، کسی اس طرح غزوہ کا ہے. تو اس میں ایک قبیلہ تھا اس سے پہلے، تو وہ قبیلہ جو تھا وہ سارا کا سارا جو تھا وہ مسلمان ہو گیا سوائے ایک شخص کے. تو وہ جو شخص تھا سیرم نام تھا اس کا، تو اس نے اس ٹائم اس وقت تک کبھی اطاعت قبول نہیں کی تھی. لیکن قبیلہ جب جنگ کے لیے گیا تو وہ شخص بھی جنگ کے لیے میدان جنگ میں آیا، کھڑا ہوا تھا، تو کھجوریں کھا رہا تھا. تو اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر میں اطاعت قبول کر لوں، اسلام قبول کر لوں، تو اور میں جنگ کے لیے چلا جاؤں تو میرے لیے کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے جنت ہے، اور مطلب اس کو بتایا کہ یہ بھی ہے گا وہ بھی ہوگا. تو اس نے جو کھجوریں جو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نا، تو اس نے ادھر ہی وہ پھینک دی. اس نے کہا تو پھر میرے پاس تو ان کے لیے بھی وقت نہیں ہے کہ میں وقت ضائع کروں ان کو کھانے میں، اگر مجھے اس سے بڑا انعام مل رہا ہے. تو وہ اسی ٹائم وہ گیا اور بہادری سے لڑا اور شہید ہو گیا. تو اس نے تو ایک عمل بھی نہیں کیا تھا، صرف اس نے اس ٹائم کلمہ ہی پڑھا تھا اور وہ جنگ میں گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے کتنی بڑی نعمت سے نوازا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی مہلت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں چن کے یہاں لے کر آئی. یاد رکھیے کہ دین کے کام کے لیے اللہ تعالیٰ چنتا ہے. دین کا کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو چن کے یہاں پر لے کر آیا ہے. ہم بھی جب الہدا میں بھی ہم پڑھ رہے تھے تو شروع میں بڑے ساتھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آہستہ 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 لوگ نکلتے جاتے ہیں. تو ہماری ٹیچرز ہمیں اکثر یہی کہتی تھیں کہ اینڈ تک دیکھتے ہیں کون رہے گا.
اللہ تعالیٰ نے جس کو چنا ہوگا وہی رہے گا. تو ہمیں بہت زیادہ ڈر بھی لگتا تھا بعض دفعہ کہ پتہ نہیں ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہیں یا نہیں ہیں. تو حالانکہ اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ اکثر کہ جب آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مشکلات آتی ہیں، طبیعت خراب، کوئی گھریلو مسائل، کوئی رکاوٹیں آتی ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو مشکلات سے بچا کے رکھے اور ہمارے لیے راستے آسان کرے. تو اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر ضرور بار بار یاد دہانی کرایا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے. ہم نے جو راستہ اختیار کیا ہے اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں اس کام کو خیریت کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. یہاں پر ہمارا جو لیسن ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھ لیں. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کل الحمدللہ آپ لوگوں نے سورۃ البقرہ کی پہلا جو لیسن تھا اس کو مکمل کر لیا. آج ہم جو علامات والی بک ہے اس کا لیسن نمبر 3 جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پہ کر لیں. میں بھی آپ کو ایک ایک کر کے ہی دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے اوپر برڈن نہ ہو. باقی آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو انتہائی شوق رکھتے ہیں اور انہوں نے پہلے سے ہی کام کو جو ہے وہ آگے کرنا شروع کر دیے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور آپ کا یہ شوق اور زیادہ کرے. تو وہ آپ کی اپنی کوشش ہے، لیکن کیونکہ میں نے ساری کلاس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تو میں ایک ایک کر کے ہی آپ کو لیسن دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج آپ جو علامات کی جو بک ہے اس کا لیسن نمبر 3 کر لیجئے گا. وہ کیونکہ 2 لیسنز ہم کر چکے ہیں اور پھر اس کے بعد کل پھر آپ کو سورۃ البقرہ کی اگلا لیسن جو ہوگا وہ دے دیا جائے گا. اور آپ میں سے جو جن لوگوں کے پاس ہوم ورک کی بک ہے ان کو اس کے جوابات جو ہیں وہ بھی ارسال کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اس کو ری چیک کر لیں. اس کے بارے میں اگر آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہو، کوئی چیز سمجھ نہ آتی ہو تو آپ لوگ کلاس میں میرے سے پوچھ بھی سکتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کے مائک بھی اوپن کر رہی ہوں. اگر آپ میں سے کسی نے کوئی کویسچن کرنا ہے تو کر لیجئے لیسن کے حوالے سے یا ہوم ورک کے حوالے سے. جی آپ لوگوں کے مائک ان میوٹ ہو گئے. آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہینڈ ریز کر لیں اور پوچھ لیجئے. چلیں جی، کسی نے کچھ نہیں پوچھنا؟ کوئی ایسی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہو؟ چلیں ٹھیک ہے. پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں دعا کے ساتھ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.